اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات سے آغاز کیا ہے وجودہ کا، اور اس کے متعلق ایک بات تو بہت ابتدا میں تھی، اور وہ تھا ترتیب، یعنی کسی چیز کو پیدا کرنا، کسی چیز کو بنانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس حق کو صرف اپنے ہی پاس رکھا ہے، اور یہ طے کیا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز نہیں بنا سکتا، یعنی اصل مادہ اس سے کوئی آدمی آغاز اور ابتدا کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ جتنی بھی چیزیں بنیں گی وہ کوئی نہ کوئی چیز کسی دوسری چیز کو بنا دے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے لیے یہ حق محفوظ رکھا، اور جتنی بھی امتیں اور قومیں مادے کو قدیم مانتی ہیں اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو ہے کہ مادے کو کسی صورت میں تبدیل کر دیا جائے، اللہ نے یہ اختیار انسانوں کو دیا ہے، لکڑی ہے، درخت کٹتا ہے، کچھ سے کچھ صورت بنتی ہے، دنیا بھر میں اس کی مثالیں موجود ہیں، اور یہ اختیار اللہ نے دیا ہے کہ شکل انسان بنا لے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس مادے کو پیدا کرے، اللہ نے یہ چیز نہیں دی، بلکہ یہ طے کیا کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنیں گی وہ انسان اس مادے میں تصرف کرے، کام کرے، بنا لے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں۔ دوسری صرف جس سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے شروع کیا ہے وہ اس سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خود کسی چیز کو کسی چیز سے پیدا کر دیا، تو یہ ہوتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مثلاً بیج سے درخت کو پیدا کر دے، اور انسان چاہے کہ پیدا کرے، تو اگر وہ اللہ کو ماننے والا ہے تو پھر وہ اس پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ کائنات میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا تصرف اس میں کتنا ہوتا ہے؟ ایک گروہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کر کے پھر اس کائنات کو حوالے کر دیا ہے طبعی نظام۔ مثلا اللہ نے بیج کو پیدا کر دیا اور انسان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ انسان بیج کو بو لے، اب اس کے بعد اس کو پھل ٹوٹے، کیا ہو کیا نہ ہو، تو اللہ نے اس کائنات کو اس کی ہینڈ دے دیا، بارش برسے نہ برسے، بادل آئیں اور پھر برسے یا کیا ہو، یہ انسانوں کے اپنے نظام ہیں۔ لیکن اہل حق نے اس کا انکار کیا اور نے کہا کہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی ہینڈ دے دیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا اختیار اور قدرت اس کو باقی رکھی ہے۔ اور اس سلسلے میں بڑی مشہور حدیث ہے، اس کو لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جس لقمے کو کھاتا ہے اور پانی کے جس گھونٹ کو پیتا ہے، یہ بھی اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ میں اس انسان کے حق میں شفا بن جاؤں یا زہر بن جاؤں۔ تو اللہ نے سب لقموں کو اور سب پانی کے گھونٹوں کو اجازت دے دی کہ اس انسان کے لیے بہتری اور بھلائی کا باعث بنے، اور جس لقمے کو اللہ یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ زہر بن جائے تو پھر وہی لقمہ اور وہی پانی پینے سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو تخلیق سے دوسری صرف جو ہے کہ اللہ کسی چیز کو کسی چیز سے بنا دے، یہ یقیناً اس میں پائی جاتی ہے، اور کائنات کی ایک ایک چیز پر اس کا اختیار۔ تیسری چیز ہے تدبیر۔ جس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور نام کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ تدبیر کا تعلق اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یدبر الامر، اور کائنات میں کاموں کی تدبیر اللہ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ویسی اس تدبیر کو کر دے، اور جس طرح چاہے
ان چیزوں کو ترتیب دے کر چلائے. مثلا کائنات میں فصل نے اگنا ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ سورج چمکے اور پانی پڑے. تو اب پانی پڑنا ہے کب نہیں، اور سورج کو کتنا چمکنا ہے، اس سے کتنی ہیٹ آئے گی، اور اس سے وہ کوئی گوشہ گندم کا بنے گا یا کوئی چیز بھی ہے، کوئی بیج ٹوٹے گا. یہ امر ہے تدبیر کا، اور یہ وہ چیز ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کا بنیادی طور پر جھگڑا بھی. اور وہ تدبیر کے متعلق اس کے قائل تھے کہ اللہ تدبیر کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس ساری کائنات کو حوالے کر دیا ہے اپنے پیارے لوگوں کے، اور وہ اللہ کے اچھے بندے اس تدبیر کو کرتے ہیں. یہ شرک جو تھا عربوں میں بھی اور دیگر اقوام میں بھی ایسے بے وقوف نہیں تھے کہ وہ بتوں کی پرستش کرتے کہ بت سامنے رکھا ہوا ہے اس کو پوچھ رہے ہیں، اور انہیں بھی پتا تھا کہ اس بت میں کیا ہے، یہ بت کیا کرتا ہے کیا نہیں کر سکتا، پتھر ہے اس نے کیا کر لینا ہے. اصل قصہ یہاں سے شروع ہوا کہ ان میں یہ خیال رواج پا گیا، جو بھی اللہ کے اچھے بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ان کی روحیں دنیا میں آ کر کام کرتی ہیں. اس خیال میں کسی حد تک تو بات درست تھی، اور یہ بہت نازک مسئلہ ہے. کسی حد تک بات درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماتریدی علماء اور یہ فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ آدمی کی روح کا مسخ ہو جاتا ہے، شکل کا مسخ نہیں ہوتا. جیسے یہودیوں میں مسخ ہوا اور بندر بن گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور اللہ نے انہیں سور بنا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جانور کھانے کے لیے لایا گیا، غالباً گو ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا شاید یہ اس قوم میں سے ہے جن قوموں کو مسخ کر دیا گیا. تو مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ گو اسی قوم کی کوئی بقیہ چیز ہے، وہ تو مر گئے. جیسے بندر ہیں ان کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ وہ تو تیسرے دن ہی ختم ہو گئے تھے. باقی جو جانور چلا آتا ہے یہ جانور ہمیشہ سے ہی ہے، جب سے بھی اللہ نے اسے بھیجا ہوگا یا پیدا کیا ہوگا. اسی طرح یہ جو چیز ہے گو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا. کیا فرمایا یہ مسخ ہوا جانور ہے، تو مطلب ہے اس کی شکل پہ مسخ ہوا ہوگا. تو ایک مسخ ہے جو جسم کا ہوتا ہے، اس مسخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے اسے روک دیا. حدیث میں بہت جگہ یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 3 درخواستیں پیش کی. ایک یہ عرض کیا کہ اللہ میری پوری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے. ہوتا یہ تھا کہ خدا کا عذاب جب آتا تھا تو اس قوم کے کل افراد ختم ہو جاتے تھے، کوئی ایک پر زندہ نہیں رہتا تھا باقی سوائے انبیاء علیہ السلام کے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے مرنا یعنی جتنے بھی گناہگار ہوئے ہیں ان لوگوں کو چہرے کو نہیں حاصل ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ بھی نہیں کرے. قیامت کے قریب کوئی دوسرا واقعہ ایسا پیش آئے گا. تو یہ آدمی ہے جہاں قیامت کی علامات آتی ہیں وہاں اس طرح آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ رات کو اپنے ناچ گانے اور حیائی کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے اور پھر ان کے چہرے مست ہو جائیں گے اور وہ کھلنے کھولنے کے دروازہ کو بھاگیں گے اور محلے میں شور پڑ جائے گا میرے انسان جانور بن گئے. تو پھر اس کے بعد لوگوں کو سب سے گناہ کی بندش رہے گی اور ایک سمجھائیں گے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا نہ حملے میں ایسا کام ہوا ہے کیونکہ قیامت کی علامات میں سے ہے. اور بتا دیجیے جب بھی قیامت کی علامتیں پوری ہوں گی شاید اس صدی کے بعد پھر ایسی چیزیں پیش آئیں. اس صدی کے بعد 15ویں صدی کے بعد سب سے بڑا کا خیال یہ ہے کہ قیامت کی بڑی علامتیں 15ویں صدی کے پورے ہونے کے بعد جو چھوٹی چھوٹی علامتیں تو اپنی ہیں لیکن بڑی علامتیں اس وقت آتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میری امت کی عزت کتنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک بتا تھا ایک دن جو ہے دن ایک دن کا مطلب اللہ کے خاندان کا ہے جسے تم ایک دن کہتے ہو. ان میں لوگوں نے اللہ کے نزدیک کو 1000 سال ہوتا ہے.
تو میں نے دعا کی کہ اللہ میری امت کو اور محبت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدھا بھی موت دے دے، تو 15 سال ہو گئے، اب جو اللہ تو چل رہا ہے تو ٹھیک ہو گیا، تو اس کی کچھ ایسے کا پیار یہ ہے کہ 70 برس کا اور جب نہیں پورے ہوں گے پھر قیامت کی وہ بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تصدیق جائے تو جب بیت دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا دانا ایسے ہو جائے گا، تو وہ جلدی ہو لیکن اس طرح کے مت کبھی ہوگا کہ اس کا حدیث آیا ہے، اسی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ سے کیا کہ اتحاد کیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی شخص کا موت سے اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی مقدرین نے بار بار دعا کی اللہ کہتا ہے حکمت ہے، اسی میں دوسری جگہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس زمانے میں لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دعا کریں گے کہ خدا کسی طور پر حالات ٹھیک کر دے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا کہ تم اپنے بارے میں مانگو ہم تمہیں دے دیں گے، لیکن مجبور دعا مت کرو اس لیے کہ ہماری حکمت ہی کے خلاف ہے، تو وہ مت جو ہے وہ تو ہے نہیں اس طرح کا، لیکن منہ کا مت ہوگا۔ مادریدی کو کہا ہے یہ اس بات کے قائم ہے، مادریدیوں مسلموں میں بھی یہی ذرا حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے آپ ایک انہوں نے بہت کچھ اس کے بارے میں لکھا بھی ہے اور بہت ہی پابند ہیں اس بات کی ماورا جو ہے یہ عرب جب چلتے اور سفر طے کرتے تھے تو درمیان میں عراق کے علاقے کو چھوڑ دیں کہ وہاں کو خوراک وغیرہ کے دریا آتے تھے، باقی یہ چلتے تھے ترکی اور اس طرح افغانستان ہوتے ہوتے جب یہ پہنچتے تھے تو سب سے پہلے بڑے دریا سے ملتے تھے جہنم اور سیرون، یہ جہنم اور سیرون کے دونوں دریا روس کے بعد تھے، جو ریاستیں آزادی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ادھر کو آ گئے ہیں ورنہ یہ روس کے قبضے میں تھے۔ یہ دو دریا ایسے ہیں جن کے متعلق فرمایا تھا کہ میں نے معراج میں دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے سے 4 دریا گزرنے جا رہے ہیں، تو ان میں سے 2 یہ تھے جہنم اور سیرون اور تیسرا نیل اور چوتھا فرات۔ تو جہنم اور سیرون اس زمانے میں عرب اتنا جانتے تھے کہ ماں بڑا ہوتا، یعنی نہر دریا کے پار کیا بات۔ ہندوؤں کو آپ پڑھیں گے تو ہندو کہتے تھے کہ ٹیکسلا سے ادھر کوئی نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں خدا رہتے ہیں، وہاں کے گھوڑے ہیں، ان کی رسمیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، بہت لمبی کہانی ہے۔ پھر جب فیصلہ بھی پتا ہو گیا اس کے بعد دریائے سندھ تھا، دریائے سندھ کے پاس نہیں جاتے تھے، دریائے سندھ کے بعد جب علاقے پتا ہوئے اور بیت پتا چلا وہ ساری کہانیاں تھی۔ اسی طرح جہنم اور سیرون جیسے 2 دریا تھے، ان کے بعد جب مسلمان پہنچے ہیں تو پھر پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دریاؤں کو جو دیکھا تھا تو اصل بات یہ تھا کہ اتنا علم وہاں سے آیا ہے، ماورا النہر اتنا علم آیا ہے کہ اگر کے ماورا النہر کے علاقے جاری رہتے دیکھو 17 کے خلاف میں ختم ہو گئے، مگر اس سے پہلے اتنا علم ہے کہ یہاں پر سب مسلمان ان علاقوں کے احسانات سے سب خاص طور پہ نزدیک پارا سمرقند اتنے ہی لوگ ہیں، اور اگر کنارے پر کھڑا تھا اور دریا پار کنارے پر جائے تو جب اس کرنے لگا تو دیکھا جاتے پانی میرے اوپر دریا کے نیچے تک کی آواز آئی اوپر تو بچے نے گردن کا ڈنگ مارا، کو میں دریا لے جا رہا ہوں نکلتے ہی اس سے بڑی گمبھیر میں جاتی ہے کہ اگر ہو جاتی ہے تو زیادہ عذاب ہے، یہ زیادہ عذاب ہو رہا ہے کہ انسانوں کے ساتھ نہیں رہتی، اسی طرح یہ غالب ہوتی ہے، بے حیائی غالب ہوتی ہے اور بہت چیزیں
انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ بندر کیسے بن جاتا ہے، سورج کیسے بن جاتا ہے، کتا کیسے بن جاتا ہے. اور اس کا دوسرا محدث دیکھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتابوں میں بحث کی ہے اور صاحب نظیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو روح ہے اس کو لگانا دنیا میں کسی کا مسلط کر دیتا ہے کہ جاؤ اس سے کام کرو بتاؤ تو وہ بتا دیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روح ہے اس میں کہتے ہیں کیونکہ ہندوؤں میں تناسب کا عقیدہ ہے اور سنجے تمہارے خدا کہتے ہیں یہ کفر ہے، یہ نہیں ماننا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ دوسری طرف دیکھو تو ضرور پچھلے اتنا جو قدیم مذہب ہے ہندوستان کی بات بن رہی ہے وہ تو ہندوستان میں دعویٰ کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بھی آئے تھے تو اس میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں. اگر تجسس رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی قدیم ایک جگہ لکھا ہے حضرت نے بتایا میں وہاں سے گزرتا ہوں تو وہاں جو پر واقعہ ہے کہ رسول کی قدروں کی آواز مل رہی ہے. اسی طرح بہت سے شواہد ہیں کہ وہاں امینات عیسائی جو تھے ان کے جو استاد تھے وہاں کی خرائی رحمۃ اللہ علیہ جو شکی نمازی کے حالت آئی تھے یہ جو اب آج کل ہیں بامدی صاحب اس کے دادا استاد بہت بڑے رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی بدے شریر میں کم پیدا ہوا ہے. اتنے بڑے آدمی تھے جیسے یہ سلیمان حضرت نمازی جیسے وہ کہتے تھے قرآن تو وہ اسلام میں گئے اور طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو مصرا میں وہ ایک ہندو اور بعد جو تھے وہ کبھی کرواتے تھے تو بعد میں میں نے کہتے ہیں رات آئے تھے میرے گلے میں ہار پہنایا تو ان کا پیار یہ کرنے کے تھا کہ وہ سے یہ شروع سے اپنے زمانے کے رحمۃ اللہ اس سے بھی لکھی ہوں لیکن ہندوستان میں کسی زمانے میں کبھی بتایا ہوگا کہ اس طرح حق ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے زمانہ ہمارا اپنا حق کہتے ہیں تو ہوتے ہوتے مدد تصدیق ہوتے تناسب کی راجیاں اصل مان ملتی ہے کہ آدمی اپنی روح کو جو بات نہیں کرتا جس چیز کا اصل سے واضح ہوتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو مت ٹھیک مانا ہے اس لیے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو آدمیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا حق بہت ہو جاتا ہے بہت شدید ہوتا ہے. وہ آدمی جو حرام مال کھاتا ہے کہتا کہ الفاظ یہ جو رشوت کھاتا ہے پہلے وہ حرام مال ہے اور دوسرے انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی مسلسل بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے اس کے اوپر بھی حق فوراً ہو جاتا ہے. حدیث میں اسی لیے آیا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا نا کہ مومن آدمی کی صورت نکلتی ہے تو اسے فوراً اللہ کے حق کے نیچے لے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے دوسری طرف سے نکلے گی اس کے ساتھ بھی کچھ ہوگا. تو یہ چیز ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی لیکن ان کا مت اس اعتبار سے ہو جاتا ہے جو اس کے زبان ابراہیم نے لکھا ہے. تو اس کی تجلیل اللہ اب یہ ہوتا کیا تھا کہ یہ باتیں تھے کہ خود رکھا ہوا ہے اس کی عبادت کر رہے ہیں ان کا آواز کے بعد انہوں نے کہا جب نکل جاتی ہے تو ایک پیار حاصل ہو جاتا ہے سب کچھ کرے کائنات جس سے چاہے انسان کر دے جس سے چاہے نفع کر دے اب یہ ایسے ہوتا ہے لوگوں کو دھوکا ہو جاتا ہے. مثلاً اس نے دیکھا خواب میں کہ اس کے شہر آئے اور انہوں نے کوئی سبزی سنائی اور دھیرے دھیرے پوری ہو گئی. والد صاحب کو دیکھا والدہ کو دیکھا اپنی چیز لائے تھے انہوں نے ایک بات کی وہ دھیرے پوری ہو گئی. سب چیزیں شہنشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اور ایک چیز کا والد صاحب محمد دیسی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمہ اور اس کی سہواسی ہیں یہ استادوں سے پڑھنے کے قابل ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی آدمی کا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ محض پڑھ لے اردو میں سمجھ آ جائے. یہ استادوں سے پڑھنے کے قابل ہیں. صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ النحل میں ایک چھوٹا سا حادثہ لکھا ہے. ان کے الفاظ میں جو جب یہ ترجمہ کرتے تھے تو صاحب اس کو یاد کرواتے تھے. انہوں نے الفاظ سے لکھے ہیں کہ انہوں نے کہا جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ کے گناہ ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو بجواتا ہے پر اتنا طریقہ ہے لیکن روز پاس کا نچوڑ چاہیے کہ وہ کہتے ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو بھی بزرگ سے گناہ ہمیں پتہ ہی نہیں کوئی ہماری عبادت کر رہا ہے نہیں کر رہا مرضی کر رہا ہے نہیں خبر سے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا
ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو بلواتا ہے. اب جن کو اس نے ایسے حرام غلط کاموں کا انتظام کیا، شام کو دیکھتا ہے رات کو سوتے میں گزر جا رہے خواب میں، اور ان کا بہت سر کیا تم نے یہ جو سجدہ کرتے رہے اور یہ جو آج ہماری نظروں نے آج کی تھی یہ اب تک پہنچے اور بڑے ہیں. اب شیطان وہ بزرگوں کا نام لے کے اپنے آپ کو لاتا ہے، تب شیطان کی عبادت ہوتی ہے اور وہ رہتا ہے. جب اسلام میں دیکھنے کا لکھا ہے کہ اللہ کے اچھے بندوں کی شکل و صورت میں تبدیل ہو کے آ جاتا ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. والد کو دیکھا، موت کو دیکھا، حتیٰ کے بعد لوگوں کی جو وفات ہوئی ہے تو وفات سے پہلے انہوں نے کہا میں نے دیکھا میرے شہر کا، اس کے بعد میں نے دیکھا اپنا حضور آگے ایک آدمی کیا کریں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور یہ چیزیں ہو گئی. تو سب باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انٹرنیشنل کرتے ہیں. انٹرنیشنل گیٹ کے علاوہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں سے مایوس ہوتا ہے، خدا کی رحمت سمجھتا ہے، وہ چیزیں کبھی کبھی خواب میں آ جاتی ہیں، ہوتی خدا کی رحمت ہے، لیکن شکل والدہ کی ہو گئی، والد کی ہو گئی، شہر کی ہو گئی، کسی بزرگ کی ہوگی، کیونکہ اس کی روح کو اس سے مناسب تو دکھایا جاتا ہے. اللہ کے فرشتے ہیں وہ اس کی والدہ کی شکل میں آگے، والد کی شکل میں آگے، تاکہ اس انسان کو ان سے انس اور محبت جو ہے وہ چیز رہے. کیونکہ جو روح کے نکلنے کا معاملہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کی انسانیں اللہ کے پاس ہوتے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی روح کو خدا اپنے ہاتھ سے لے لیتا ہے، رشتوں کو بھی لگا سکتا ہے. سورہ نام میں کیا ہے اللہ نے اللہ کو طرف کرنا ہے اور اللہ کو اپنی روح کو انسان دیتا ہے. اس سے نے کہا کہ جو بچے کے ہوتے ہیں کہ اللہ کے لیے رشتوں کو بھی رحمت نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرت سے اس چیز کو بتا دیتا ہے. اللہ کے ساتھ کا تعلق کیا ایسا مضبوط ہوتا ہے زندگی بھر خدا کو یاد کرتا رہا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں تو یہ جو مشرکین تھے یہ کہتے تھے کہ یہ روحوں کا تصرف ہوتا ہے. اب وہ روح کا تصرف کیسے ہوا؟ وطن کے چہرے کا انتقال ہو گیا. اب یہ تصویر بنانے سے کیسے بات تو چیزوں سے یہ اس پرستی کی جس کے پیچھے اثر کیا جاتا کہ جس کا حکم میں رکھا ہوا ہے اس کی روح جو ہے جو جانا ہمارے کام کرے نہیں دیکھے دفتر کو دفتر ہمارا کام کر دے گا نہیں کرے گا. وہ اثر عقیدہ اس کے پیچھے آپ کی وہ ہے وہ چیز ہے جو کام کراتی ہے. یہ ساری کو اللہ نے منع کیا اور اللہ نے روکا ہے اور اللہ نے بتایا ہے کہ اس کے عمل کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اس نے اعتدال کی ایک راہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے دیکھو سلسلہ ہے بڑا نازک اور سارے ساموں کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہنا کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ ایک جگہ پر مقید ہے اس کی ثبوت اور اس کا خطرات خدا سے بیٹھا ہوا اس کا ضرور ہو گیا نا اس کا لڑکا بھی کرایا اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے ملائے اعلیٰ سے اور وہ ایسے حکم نازل ہوتا ہے جیسے زنجیر پتھر طرح کی کینچی ہے جو آواز پیدا ہوتی ہے ایسی آواز وہاں پیدا ہوتی ہے اور فرشتے گھبرا اٹھتے ہیں. فرشتوں سے ایک دم کبھی تاری ہو جاتی اور قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ آپس میں گھبراہٹ کے مارے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ماننا خالا کو تمہارے پروردگار نے کیا پوچھی ہے اور وہ خود ہی بجائے اس کے دوسرے کا جواب سنے وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جو کچھ کہا ہے تو سچ ہے محمد علی اللہ کی رات اور بناتا ہے اس کی سچ اور کبریائی کی ہے جو کچھ کا حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں سے وہ گھبراہٹ دور ہوتی ہے چیزوں سے پھر وہ احکامات اوپر سے نازل ہوتے ہیں. کسی بھی لرننگ کو بتایا جاتا ہے اور سسٹم کو بتایا جاتا ہے ہوتے ہوتے جو ان فرشتوں کے پاس کچھ پہنچتا ہے جو بادل ہوتے ہیں یا بادل سے کچھ کیا ہوتا ہے جو فرشتے ہیں ان سے شیاطین سن کے یہ گمراہی کو اس بات کو اپنے کاموں اور بدعقیدہ لوگوں کے پاس دے جاتے ہیں. اس کا کام بھی دکھاتے ہیں کتنا بدھ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے کس ملک سے یہ ہونے والا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات سن لیتے ہیں اور 9 باتیں اپنے پاس سے ملا کر دعا لے کر یہ ہوتا ہے وہاں. اب یہی فرشتوں کا جواب اچھے برے اچھے اللہ کے بندوں کے لیے کہاں ہو جاتا ہے. پھر وہ خدا خواب میں دکھا دیتا ہے پھر وہ خدا فرشتے کے ذریعے بتا دیتا ہے
اور یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ نیک اور بد دونوں کو بنا دیں. کبھی کبھی سودا اتنا بڑا ہوتا ہے اچھا تو باطل ہوتا ہے لیکن سودا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو بھی مخصوص بڑی تو خدا سے دکھا دیتا ہے کہ جنت مل جائے گی اور تو بھاگ ہو گے مطلب اللہ تعالیٰ سے دکھا دیتا ہے تو نہ جگہ پہ ظلم ہو جائے تم وہاں سے کر دو ہم تمہیں پتا دے دیں گے وہاں کے لوگوں کو بچاؤ. اسی طرح حل ہو جاتا ہے کہ بڑا آدمی وہ کوئی چیز سے خدا تعالیٰ دکھا دیتا ہے لیکن اس کی اولاد اس سب سے محفوظ رہے تو اس میں نہیں ہے کہ میرے کو یا بڑھ ہو یا کچھ ہو. کبھی کبھی اس کے بولتے ہی مناسبت رہتی ہوتی ہے. کبھی کبھی تعلق کے ذاتی آواز اتنے اچھے یا برے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت محسوس ہوتی ہے تو اس کو برائی کا نتیجہ دکھا دیا جاتا ہے ڈرا دیا جاتا ہے کہ سمجھ جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اب یہ جو ملائے اعلیٰ سے بات کرتی ہے اس ملائے اعلیٰ میں اس علاوہ اللہ کے بعد بندے ایسے ہوتے ہیں اتنے میرے کی وہاں تک پہنچا دیتا ہے. یہ ہے اور یہ اللہ کا مقام ہے. یہ جب روحیں اس جگہ پر پہنچتی ہیں نا تو پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ جو بڑے فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں یہ سب ہوتا ہے تو وہ بڑے فیصلوں کو وہ ارواح جس کے ساتھ زیادہ تعلق ہوا اولاد کے ساتھ زیادہ تعلق ہوا جس کے ساتھ بھی وہ اس کو روح آ کر پیغام دے دیتی ہے کہ یہ ہونے والا یوں تقسیم ہو جائے گی یوں خون ہو جائے گا یہاں پر شکست ہو جائے گی یہ ملک کیسے بن جائے گا اس ملک کو توڑنے کا ایسے فیصلہ ہو گیا ہے. تو وہ پھر انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم پر آ اسی لیے قرآن کریم میں آیا ہے حدیث میں بھی آیا ہے سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور آپ نے یہ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ ملائے اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں معراج میں پہنچا ایک مقام پہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کائنات کی نشانیاں دکھائی اور اللہ ایسے دکھاتا تھا. رسالت اور نبوت بہت بڑی چیز ہے. ہمارے لوگوں کے بس میں نہیں ہے کہ سمجھ سکیں اس کی ادراک اس کی حقیقت جاننا تو بہت کی بات ہے. اس کو سمپلی سمجھ سکیں انسان کے بس میں نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کذالک نری ابراہیم ملک السماوات والارض اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بادشاہ ہونے کی شہنشاہ ہونے کی اپنی سلطنت کی نشانیاں دکھائی تھی آسمانوں میں اور زمین کہ دیکھو ہم کیسے زبردست بادشاہ ہیں ہماری کیسی قدرت ہے. اور جس کو اللہ نے نشانیاں دکھائی ہوں گی جو اس سے جیتی ہوگی اس عالم میں وہی جائے. ہم تو خواہ کا تعمل نہیں کر سکتے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے آپ مقام میں. بعض بات ڈر کی چیز دیکھتا ہے بعض بات کی خوشی کی چیز دیکھتا ہے کہ کئی دن تک وہ خوشی ظاہر نہیں ہوتی تو ہم خواہ کا تعمل نہیں کر سکتے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا لنوریہ من آیاتنا ہم نے معراج کی کہ ہم نے اپنی نشانیاں دکھائیں. اللہ نے جو کچھ بھی دکھایا ہوگا یہ تو وہی جانتے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ ملائے اعلیٰ میں فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں. تو میں نے کہا مجھے معلوم قرآن نے اسی کو نقل کیا کہ جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ماں کان علی علم ملائے اعلیٰ کی بحث کا مجھے معلوم نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھ اور میں نے خدا کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنی کمر میں محسوس کی تو مجھے پتا چل گیا کہ ملائے اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی ہے فرشتے آپس میں کیا بحث کر رہے ہیں. تو پھر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اب بتائیے تو میں نے کہا اللہ تو اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ میری امت کے گناہ کیسے معاف ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں کیا جواب ملا تو میں نے کہا وہ دوسرے فرشتے نے جواب دے رہے تھے کہ اس امت کے گناہ معاف ہوں گے اندھیری رات کو مسجد میں آنے سے یعنی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے سے اور فجر کی نماز سے اندھیرا ہی ہوتا ہے. اور ان کے گناہ معاف ہوں گے وضو اس حال میں کرنے سے جب نفس میں گرا ہوتا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہر وقت گرم پانی نہیں ہوتا اور بعض کا گرم پانی سے وضو کرنا بھی ناگوار گزرتا ہے. مجھے بتایا کیا کہ لوگوں کے گناہ ایسے معاف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہاں یہ ملائے اعلیٰ میں بحث ہو رہی ہے. اب اللہ کا ہاتھ کیا ہے اس نے کیسے رکھا ان چیزوں کو بس اللہ ہی کے حوالے کر دینا چاہیے اس سے زیادہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ملائے اعلیٰ میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس طرح انسانوں کی روحیں دیکھتی ہیں اس طرح یہ کائنات چلتی ہے اس کی تدبیریں ہوتی ہیں بارشوں کا برسانا. اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن نے سورہ رحمان میں کی کہ کل یوم ہوا فی شان اور اللہ کو ہر دن نیا کام ہوتا ہے.
تو کسی نے پوچھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ تو ہر دن جو نیا کام ہوتا ہے تو کیا انہوں نے کہا یہ تمہاری عزتوں اور ذلتوں کے فیصلے کرنا، اولادوں کا دینا نہ دینا، رشتے کا کرنا نہ کرنا، یہ سارے کام اللہ کو ہر دن نیا کام ہوتا ہے، یعنی خدا کے کاموں کی تدبیر کرنا۔ تو ایک پہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اللہ تعالیٰ کے تیسرے نام کی جو بات کی ہے یہ تدبیر کی ہے، اور جب یہ ثابت کرنا چاہا ہے اور ہے بھی ہمارا عقیدہ کہ کل کائنات کی تدبیر اللہ کی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کائنات میں ایک ذرہ برابر چیز کو ادھر سے ادھر کر سکے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ چیز چاہتا تھا اور یہ چیز نہیں ہوئی، حدیث میں آیا ہے بعض مقامات میں آپ نے کہا میں فلاں آدمی کی یہ چیز چاہتا تھا اور نہیں ہوئی، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کاش کا لفظ ہے آپ نے فرمایا مت بولا کر، انہا استحقاق الشیطان، اس سے شیطان کو دخل اندازی کا موقع مل جاتا ہے، کوئی کام نہیں ہوا تو منع فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ کاش ایسے ہو جاتا، کیونکہ جب آدمی کہتا ہے کاش ایسے ہو جاتا تو اس کے ذہن میں مایوسی آئے گی اللہ کہ کاش اللہ سے کر ہی دیتا، اللہ کے لیے کیا مقصد ہے، ایسے ہو ہی جاتا تو شیطان کو موقع ملے گا نا اللہ سے مایوس کرنے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ کہا کرو کہ ماشاء اللہ افانا وہ معلوم کے کیا اللہ کو جو منظور کا ہو گیا، جو اللہ نے نہیں کہا بس نہیں تو منع کر دیا تاکہ مایوسی انسانوں کے ذہن میں اپنی جگہ نہ پائے، اس لیے فرمایا جو ہونا تھا بس ہو گیا، جو نہیں اللہ نے کہا نہیں ہوا، یہ پڑھنے کا حکم کیا۔ تو اس لیے تدبیر اس کو کرنا اللہ کی تقدیر کے سامنے کوئی چیز نہیں ایسی کسی بڑے سے بڑے آدمی کی تقدیر سامنے سے۔ آپ اندازہ کیجیے کہ اللہ کا تذکرہ کیا، ایک بیٹا گم ہو گیا، اسے انہوں نے کنویں میں پھینکا یا کا مار دیا، بھیڑیے کھا گئے، اب 11 بیٹے باقی تھے اور یہ جا رہے ہیں، تو باپ اپنی طرف سے زیادہ تدبیر کر سکتا تھا، وہ یہی تھی کہ اس نے میرے بچوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بس انہوں بھی افواہ کو سفر دے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور دیکھو بچوں مطلب یہ تھا کہ ایسے نا نظر لگ جائے، اتنے خوبصورت اتنے لمبے چوڑے ہو تو کچھ ایسے نہ ہو جائے تو چلے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا حاجت فی نفس یعقوب قضا، بس یعقوب کے جی میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کا دوسرا بیٹا بھی یہاں رہتا ہے، تو مراد یہ ہے کام۔ تو اللہ کی تقدیر وہ روکنا چاہتے تھے کہ نظر نہ لگ جائے، خدا کی تقدیر دوسری طرف سے پھر کے آگے کہ بھائی نے بھائی کو رکھ دیا۔ تو اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں انسان کی کوئی تدبیر کام نہیں آتی۔ ہاں حکم یہ ہے کہ تدبیر کرو، بشریت ابدیت یہ ہے اپنی طرف سے کرتا رہے، باقی اللہ کی تقدیر کیا آتی ہے وہاں پہ انسان بالکل لاچار ہو کے بس ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پرندے سارے جمع ہوئے، تو حدود جو تھا اس کی شکایت کی کسی پرندے نے، اور اس نے کہا حضرت یہ حدود کا کیا مطلب ہے اس کو ساتھ رکھنے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ حدود میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ انسانوں اور جنوں کی فوج لے کے چلتے ہیں اور پانی کی واپس بڑی دقت ہوتی ہے، تو اللہ نے مجھ میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ میں پانی کو زمین کی تہہ میں بھی دیکھ لیتا ہوں، تو میں نے اس کا امتحان لیا، ایک پورا اترا تو اپنی سے رکھ لیا، اچھا پانی کہیں نظر آتا ہے فوج کو تو جن کو حکم ہوتا ہے پر مارو پانی نکل آتا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت اتنے جو دعوے کرتا ہے اور آپ نے اس کی تصدیق فرما رہے ہیں تو اس سے پوچھے پانی نظر آ جاتا ہے زمین کی تہہ میں، اور یہ کوئی دانہ پھینک دیتے ہیں اس کو جال میں پھنسانے کے لیے، تو اتنا بڑا جال نظر نہیں آتا اور دانے پہ چونچ مار کر پھنس جاتا ہے۔ ٹھیک سے پوچھیں تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا بات ہے؟ یہ سچ کہتا ہے اللہ کی تقدیر غالب آتا ہے، اس کا وقت میرے پاس کوئی حل نہیں، پھنسنے ہی ہوتا ہے، جال سے چڑھ گئے، بس خدا کی تقدیر ایسے تجویز کے مقابلے میں غالب آتی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پوری کائنات جو اللہ نے پیدا کی ہے تو اس تدبیر کے ساتھ ہے۔ 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، 1 لمحے میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، 6 دن تو کیا ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایام جو کہا نا کہ 6 اوقات میں
تو 6 وقت ہوں گے، اس لیے کہ سورج ہی نہیں تھا، دن رات تو ہم آتی ہیں نا سورج کی وجہ سے دیکھنے کے، ورنہ کائنات دوسری جگہ پر چلے جائیں تو وہاں سورج بھی نہیں اور وہاں دن رات بھی نہیں، یہاں ایک چاند ہے وہاں 16 چاند۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بیٹی فاطمہ بیمار ہو گئی، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے میں نے سوچا کہ میں جاؤں، اور ہم لوگ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، تو میں نے کہا حرم شریف میں جا کے دعا کروں، مجھے بیٹی سے بڑا تعلق تھا، تو میں نکلا تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں چل رہا تھا، پھر میں کیسی دنیا میں پہنچ گیا، پھر انہوں نے اس دنیا کا حال لکھا، پھر وہ مریض کا حال لکھتے ہیں، پھر وہ زہرا کا حال لکھتے ہیں، پھر فلاں ستارے میں پہنچے، فلاں جگہ گئے، فلاں جگہ گئے، وہ ان کی ایک معراج ہے پوری لکھا ہے۔ وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ محال ہے کہ وہ آدمی معاذ اللہ کو جھوٹ بولے، جھوٹے آدمیوں کو خدا اتنی دیر چلنے بھی نہیں دیتا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جب میں دنیا میں واپس آیا تو ایک آدمی سامنے سے آ رہا تھا، میں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا بھی حرم میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، بچے کی نماز پوچھ۔ تو کہتے ہیں اتنے سے وقفے میں خدا نے مجھے سفر کروایا اور دکھایا کہ دوسری کائنات میں کیا ہو رہا ہے، دوسری دنیاؤں میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ دن جو ہے نا، اللہ نے کہا 6 دن میں ہم نے پیدا کیا، 6 وقت ایسے تھے جن وقتوں میں اللہ نے پیدا کیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہتے ہیں سب خدا کی تدبیر کا نظام۔ ایک بات تو یہ 21 کی تشریح انشاءاللہ آئندہ، یہ تو تمہید 30 کی تشریح انشاءاللہ آئندہ آ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے جو ذرا سی علمی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو کچھ الفاظ کہتا ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ قرآن قانون ہے، اور قانون کی زبان کی جو تشریحات ہوتی ہیں وہ جاننے والے پھر کرتے ہیں۔ قانون کی زبان لکھنا کوئی آسان چیز ہو گئی، ملک کا آئین قانون کی زبان کتنے پورے ملک میں ہمارے شاید 2-4 آدمی ہوں گے جو اتنے ماہر ہوں گے کہ وہ قانون کی زبان لکھ سکیں کہ اس لفظ کی ضرب کہاں جا کر پڑے گی، اس لفظ سے کیا ثابت ہوتا ہے، اس لفظ سے کیا ثابت ہوتا ہے، کاما اور خود ساتھ لگانے سے کیا ثابت ہو جائے گا۔ وہ اتنے مہارت والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس طرح قانون قرآن جو ہے یہ جب قانونی صفحات اور بہت چیزیں بیان کرتا ہے تو پھر اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی میں اردو ترجمہ دیکھ لے اور ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے شاعر ہیں وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے فیصلے آئے ہیں، قتل کا اس مقدمہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف کی گواہی کو سنا، صحیح بخاری کی کتابوں کی یاد میں آتا ہے کوئی فیصلہ نہیں کروا بالکل، اور آپ نے فرمایا سے میری طرف سے دیے سے لو تو دیے اور فارغ کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قانون دان یعنی قرآن کی تشریح کوئی نہیں کر سکتا تھا، وہ جانتے تھے کہ اس میں کیا چیز ہے کیا چیز نہیں۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے بعض آیات ایسی آ جاتی ہیں جہاں پہ انسان کا سمجھنا ذرا سا دشوار ہو جاتا ہے۔ دیکھو مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی کا فرمایا ہے کہ ملکو مانتا کا نہ کسی بننا، اور اللہ کی ذات ہے جو سکون دیتی ہے رات کو ونہار ہوتے ہیں، دن کو تو کوئی سکون نہیں ہوتا، دن کو تو لوگ کام کرتے ہیں، سکون آرام کے لیے تو رات ہی ہے نا، دن تو نہیں ہے۔ یہ کیوں اللہ نے کہہ دیا؟ ایک جگہ کا آگے فرماتے ہیں کہ دل اغلال کی آنافی، جب زنجیریں ڈالی جائیں گی یا زنجیریں پڑیں گی ان کی گردنوں میں، دل اغلال کی آنافی ابھی کیا بدلا سے ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈالی جائیں اور بیڑیاں، تو یہ جو بیڑیاں ہیں یہ تو پاؤں میں پڑتی ہیں، گردن میں کون ڈالتا ہے؟ اتنی ہی آیات قرآن کی ایسی ہیں جہاں پہنچ کے اچھے اچھے ترجمہ کرنے والے ترجمہ کرتے ہیں کہ وہاں پہنچ کے سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے کیوں کہا بدلاسی اور بیڑیاں تو پاؤں میں پڑتی ہیں۔ اس کے لیے ایک قاعدہ کلیہ ہے جس کی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بیان کی ہے، رضی نے قافیے کی شرح میں بیان کیا ہے، قافیے کی زبردست شرح ہے۔ رضی کو اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو وہ مسلک شیعہ، لیکن کمال ہے انسان پہ کتنا ہو جائے، شیعہ بھی
پچھلے زمانوں سے ہوتے تھے، اب اگر تعصب سے ہٹ جائے نا بڑا اب ہمارے یہاں اعتراف اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو تعصب نے کہتی ہے، بر صغیر میں شیعت جو ہے یہ جہالت کی پیداوار، بر صغیر میں شیعت ایسے نہیں آ گئی، یہ جہالت تھی، لوگوں نے پیٹنا رونا شروع کر دیا، وگرنہ اصل میں جو شیعہ علماء عراق تھے، علماء شام تھے، ایسے ہی تو نہیں ویسے کرتے رہتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ رضی نے یہ جو کافی کی شرح لکھی ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے، اسے پڑھنا چاہیے، اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کس درجے کی چیزیں ہیں، اور اسی طرح اور اس کے علاوہ اور بہت لوگوں نے لکھا ہے۔ ایک شعر ہے اس کو انہوں نے قانون بنایا، ایک عرب دیہاتی بتو یہ کہتا ہے کہ اللہ تو وہاں ہم بارے میں نے اس سے اللہ تو اپنی اونٹنی کو کھلایا کتنا چار وہاں ہم بارے ٹھنڈا پانی، اب ٹھنڈا پانی کوئی بھی نہیں کھلاتا، ٹھنڈا پانی تو پیا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، تو وہاں تو کہتے ہیں کہ عربوں کا زبان کا حسن اور خوبصورتی یہ تھی کہ دوسرا فعل وہ الگ کر جاتے، پہلا فعل پہلا کام وہ دو چیزوں کے ساتھ چھوڑ دیتے، میں نے کھلایا چارہ اپنی مٹی کو اور ٹھنڈا پانی، تو یہاں ہونا چاہیے تھا کہ میں نے ٹھنڈا پانی اسی کو پلایا، تو پلانے کو چھوڑ دیا اور اس نے کھانے میں دونوں چیزیں بتا دی، تو کہتے تھے یہ کیا خوبصورتی سمجھی جاتی تھی کلام کی، تو اس لیے وہ کہتا ہے مگر اصل میں یہ ہے کہ اب تو میں نے اپنی مٹی کو چارہ کھلایا بشرط تو ہم باردہ، اور میں نے صرف اپنی مٹی کو ٹھنڈا پانی کھلایا۔ وہ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے، اب تو بے اصولے ترجمے کرنے لگے ہیں، وغیرہ دیکھو اب اس آیت کو اس عربوں کے کلام کا علاوہ اللہ نے کہا وَلَوْ کرنا چاہیے، اور اللہ جی کے لیے تمام وہ چیزیں جو سکون پکڑتی ہیں رات کو، اور دن کو تو چیزیں سکون نہیں پکڑتی، دن کو تو آدمی کام کرتے ہیں سارے، تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَوْ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَنَشَرَ فِي النَّهَارِ اللہ تو آپ اتنا شریف تو ہمارے کہ اللہ جی کے لیے تمام وہ چیزیں جو رات کو سکون پکڑتی ہیں وہ نشر بالنہار اور دن میں کام کرتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ذل غلالوں کی آنافہم جب ان کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا پاؤں، اور کی ارجلہم السلاسل اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں، تو کہتے ہیں پاؤں کا ذکر اللہ نے یہاں کیا، وہاں نشر کام کرنے کا ذکر نہیں کیا، یہ دونوں تذکرے جو اللہ نے چھوڑ دیے ہیں یہ ایسی ہے جیسے وہ آرامی شریف و آگ لفظ میں چھوڑ دیتا ہے، تو اس لیے یہ جو قانون ہے نا قرآن کریم اور یہ جو زبان ہے اس کو ترجمات کو سمجھنے کے لیے کہ عربوں کے قواعد اصول جس زمانے میں وہ زبان نازل ہوئی تھی اس زمانے میں اس کے کیا مطالب تھے، یہ سب چیزیں جب تک سامنے نہ ہو تب تک سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں پہ تدبیر کا جو ذکر کیا ہے کہ اللہ اس پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، یہ تیسرا نام اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک یہ چیز ہے کہ جو آدمی اللہ کے جس نام کو جپتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے اس میں اس نام کے اثرات آتا ہے۔ صوفیہ جو ذکر کراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا لفظ ہو تو وہ اللہ کے لفظ کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کتنی بھی اللہ کی صفات ہے سب کی سب اس کے ذاتی نام سے جمع ہو، بس ایک آدمی حافظ ہے قاری ہے جو کچھ بھی ہے 10 حصے ہیں اس کی، بیٹا ہے کسی کا پوتا ہے 10 حصے ہیں، ایک اس کا نام لے لو فرض کر لو عمران اس کا نام ہے، تو گھر میں جب عمران کہیں گے تو سب سمجھ جائیں گے کہ حافظ کو بلا رہے ہیں، قاری کو بلا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو اپنے پوتے کو بلا رہے ہیں، تو ساری بات اس میں آ گئی۔ اسی طرح اللہ کا یہ جو نام ہے، اسی لیے منیفا رحمۃ اللہ سے نے پوچھا تھا کہ اللہ کا اس میں اعظم کیا ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ نے وہی جواب دیا جو ان کے بعد شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، دونوں کے جواب ایک تھے۔ شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ اللہ کا اس میں اعظم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کیا ضرورت پیش آ گئی، اس نے کہا دعا قبول نہیں ہوتی اور اللہ کا اس میں اعظم بتائیے جس کے ذریعے دعا مانگو اور قبول ہو جائے، تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا لفظ اللہ کا نام یہی اس میں اعظم ہے، مگر شرط یہ ہے
کہ جب تو یہ لے اللہ کا نام جب تو پڑھے تو تیرے دل میں اس ذات کی نمک ہوئی. تو یہ تو بہت مشکل ہے. تو انہوں نے کہا کہ بغیر وضو سے بھی نماز ہو جاتی ہے. مطلب یہ تھا کہ اس کام کو لینے کی شرط یہ ہے کہ ابن باز جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کا نام لوگے تو اللہ کے کتنے بھی صفاتی نام کتنے ہیں یہ تو کچھ قرآن نے بتا دی بھگتنا اس کے علاوہ بھی ہیں جو ہم نہیں جانتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں کہا کہ اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے تذکرے سے مانگتا ہوں بکل اسم هو لك سميت جو اللہ آپ نے خود اپنا نام تسلیم فرمایا او انزلته بعهد من خلقك یا اللہ اپنی پوری مخلوق میں سے تو نے کسی کو اپنا وہ نام بتایا ہو او انزلته في كتابك اللہ تو نے کسی کتاب میں کوئی اپنا جو نام نازل کیا ہے میں اس کے صدقے میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں. تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اور پھر یہ کہنا آگے جس سے مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آگے کے لفظ آئے ہیں کہ اے اللہ آپ سر کا قیمت نور نے لکھائی بھی اللہ وہ تیرے نام جو تو نے غیب کے اپنے خزانوں میں رکھے ہوئے ہیں اور تو نے کسی مخلوق کو نہ سکھائے ہیں نہ نازل کیے ہیں نہ کسی کتاب میں آئے ہیں خدایا میں تیرے ان ناموں کے صدقے مانگتا ہوں جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بہت سے نام ایسے ہیں جو مخلوق کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کیا ہے اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کتنا کچھ دیا ہے یہ جب سے بنی اور جب تک تباہ ہوگی اندازہ لگاؤ. صحیح بخاری میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر چلے گئے اور 15 جگہ یہ حدیث آئی ہے اس میں ایک جگہ یہ الفاظ میں ہے 15 سے زیادہ ہی شاید آئی ہے. تو وہ کشتی میں جا رہے تھے پار کر رہے تھے کوئی دریا میں بھی چیز ہوگی تو ایک چونٹی نے آ کر پانی پیا اس سمندر سے. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ماں نہ کہا حاضر رسول من حاصل اس سمندر سے اس چڑیا نے کتنا پانی کم کیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ نہیں. تو اس کا بچہ اتنی بڑی ہو یہ جو اللہ نے آپ کو رسالت کا علم دیا ہے اور مجھے تسلیمیات کا علم دیا ہے اور جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کے اس کی فناست کا سارا جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے اتنا بھی نہیں دیا گیا جتنا اس چڑیا نے سمندر سے کم کیا. انسان جو اچھلتا ہے میں اتنا لکھ پڑ گیا ہوں اتنا کیا لکھا اور کیا پڑھا یہ ہے حال. اصل بات ہے معرفت اللہ کی پہچان جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو علم آتا ہے وہ چیز ہی اور ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام جس چیز کی جس جہان کی خبر دیتے ہیں وہ جہان ہی اور ہوتا ہے. ہم اور آپ نگاہ دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی نگاہ اس سے کہیں زیادہ آگے کی چیز دیکھتی ہے وہ شے کی حقیقت کو پہچانتی ہے ہم شے کی حقیقت کو نہیں پہچانتے. ہم دیکھ سکتے ہیں یہ آگ ہے یہ اسپیکر ہے یہ موم بتی ہے بس شے ہے چیز ہے اس کی حقیقت کیا ہے ہمیں کیا کر لیں گے موم ہے موم بتی کو ایک موم کو سانچے میں ڈال کے موم بتی تیار کری بس. انبیاء علیہ السلام حقیقت جانتے ہیں کہ حقیقت کیا اللہ نے اس کیا ہوا ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ روایت لائی کہ شادی ہو گئی ایک لڑکے کی اور چند دن بعد جہاد کا سفر پیش آ گیا پھر چل پڑا. مدینہ منورہ سے جب باہر پہنچے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا پڑ گیا. اس نے ایک دن عرض کیا کہ اپنے گھر سے ہوں چلے جاؤ. تو صبح جب گیا تو اپنے محلے گلی میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے بالکل جوان بیوی اور بالکل سر پاؤں میں کچھ نہیں اور دروازے پر کھڑی ہے اور اس سے دونوں دروازے کے جو چوکھٹ گوشت ہوا. اس سے بڑی حیرت آئی کہ میری غیر موجودگی میں بیوی کا یہ حال ہے. تو اس سے غصے سے نیزا اٹھا تو اس نے اشارہ کیا روک دیا اس کا نام نیزا نام ہے اور اس نے کہا اندر جا کے دیکھو کیا. تو اس نے اندر داخل ہوا تو دیکھا سانپ تھا بہت بڑا اور وہ پھل اٹھایا ہوا تھا اس نے اور وہ لہرا رہا تھا. اس نے اس سانپ کو نیزا مار دی. تو خاتون خود کہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول سانپ تڑپنے لگا اور میرا شوہر بھی رہا اور یہ بھی تڑپنے لگا اور اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا میں نے سانپ کرا یا شوہر کرا مجھے کچھ خبر نہیں. اب رہا ہوں ان میں کس کی موت پہلے واقع ہوئی کون اتنی جلدی میں مر گیا مجھے نہیں معلوم لیکن ہوا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنات آ جاتے ہیں تو وہ اسے مارا ہوتا ہے اس کے پاس ایسا جملہ ڈائریکٹ لفظ یہ نہیں ہے مطلب متحدہ پر آپ نے کہا آئندہ سے مدینہ منورہ میں اگر کوئی کام نظر آئے تو اسے مارنے میں چلتی نہ کیا اگر انہیں کہہ دیا کرو کہ ساتھ آؤ اور پھر وہ نظر آئے تو اسے مار پھر کئی برس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا ہے کہ سانپوں کی صورت میں نہ آیا کرو تو یہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے بھی حاضر ہوتے تھے کسی بھی شکل میں جنات آیا کرتے تھے تو وہ نبوت کی نگاہ ہوتی وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جاتے ہیں یہ سانپ نہیں ہے یہ جن ہے ہمارے تو نبوت کی نگاہ دیکھتی ہے وہ نہیں دیکھتے اسی لیے اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ایسی چیزیں پتہ ہیں کہ تمہیں اگر پتہ چل جائے نا تو تم اپنے مردوں کو ختم کرنا چھوڑ دو تو اللہ کے نام یہ انبیاء علیہ السلام کو کھولے جاتے ہیں جو جس کام کا ورد کرتا رہتا ہے پھر اس پر وہ چیز غالب ہوتا جاتی ہے اسی لیے سلسلہ نقشبندیہ کے علاوہ باقی جو مشائخ تھے یہ اپنے مریدوں کو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ورد بتاتے تھے کہ اللہ کے اس کام کو اس کی مرتبہ پڑھو اس کام کو اس کی مرتبہ پڑھو یہ چیز تم سے غالب آ جائے گی جو بھی اس سے بیماری سمجھتے تھے بتاتے تھے نقشبندیہ سلسلے میں سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں اسے منع کر دیا مجدد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے میں یہ چیز نہیں ہے ہمارے نزدیک اس کا بدل اس کا علاج ہے وہ حضرت اس کا علاج نہیں ہے تو اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ نے اللہ کے تیسرے نام پہ بات کی ہے یہ تبلیغ کی اس کی انشاءاللہ